السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ناظرین اکرام، میں آپ حضرات کے سامنے ایک حساس موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج کے اس دور میں آپ دیکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازیبہ الفاظ ادا کیے جا رہے ہیں۔ ایک خاتون جس کا نام ہے نپر شرما، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح پر اعتراض جتا رہی ہے۔ یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ اسے اسلام کی تعلیمات کا تو دور کی بات ہے، اپنے مذہب کی بھی تعلیمات کا علم نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اس نے مسلم لٹریچر کو پڑھا ہے، اگر پڑھا ہوتا تو وہ ایسی باتیں نہیں کرتی۔ ارے مسلم لٹریچر کو پڑھنے کے سے پہلے اپنے مذہب کی کتاب تو پڑھ لیتی، اس کے بعد مسلم لٹریچر پڑھ لیتی، تو اسے جو ہے دونوں مذہب کے اندر جو مماثلت ہے اسے پتہ چل جاتی کیا اس کا مذہب کہتا ہے، کیا اسلام کہتا ہے۔ میرے بھائی، اس کا اعتراض کیا ہے؟ اس کا اعتراض یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 6 سالہ لڑکی کے ساتھ نکاح کیا، تو ذرا اپنی کتاب اٹھا کر دیکھ لو جس کے اندر رامائن جب آپ اٹھائیں گے تو رامائن میں لکھا ہوا ہے کہ سیتا کی عمر جب 6 سال کی تھی تو اس وقت رام نے ان سے نکاح کیا، ان سے شادی کی ہے، ان کا وواہ ہوا ہے۔ اور خود رامائن کے اندر موجود ہے کہ اگر تم 6 سال کی عمر میں لڑکی سے نکاح نہیں کرتے ہو اور اگر کچھ غلط کام کر بیٹھی تو اس وقت جو ہے اس کے ماں باپ نرک میں جائیں گے، خود لکھا ہوا ہے۔ لیکن میرے بھائی، ہم تو یہاں دونوں کو صحیح بتلا رہے۔ رام نے بھی اگر 6 سال کی عمر میں لڑکی سے شادی کی ہے تو غلط نہیں کیا ہے، کر سکتے ہیں۔ مذہبی جو کتابیں ہیں وہ اجازت دیتی ہے اس چیز کی۔ میرے بھائیو، یہ تو ہر دور میں چلا آ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھاؤ اور شہرت حاصل کرو۔ یہ جو ہے لوگوں کی شہرت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بن چکا ہے کہ اسلام کے تعلق سے کچھ کہہ دو، نبی کے تعلق سے کچھ کہہ دو، وہ آدمی جو ہے بڑا فیمس ہو جاتا ہے، دور دور تک اس کے چرچے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں فرما دیا، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
یقیناً تمہارے مالوں اور جانوں سے تمہاری آزمائش کی جائے گی، اور یہ بھی یقین ہے کہ تمہیں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے اور مشرکوں کی بہت سی دکھ دینے والی باتیں بھی سہنی پڑے گی، اور اگر تم صبر کر لو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو یقیناً بہت بڑی ہمت کا کام ہے۔ تو میرے بھائیوں، مسلمانوں کی تو آزمائش ہوگی، نبی کو برا بھلا کہا جائے گا، لیکن مسلمان اپنی طاقت کے ساتھ، ہم اپنی ہمت کے ساتھ، اپنی زبانوں کے ساتھ، اپنے علم کے ساتھ ان اہل باطل کا مقابلہ کرتا رہے گا، تا قیامت تک کرتا رہے گا۔ میرے بھائیوں، خلیفہ ہارون رشید نے امام مالک سے سوال کیا تھا۔ کیا سوال کیا تھا کہ یہ عراق کے لوگ گستاخ رسول کے لیے جو سزا متعین کی ہے کہ ان کو کوڑے لگائے جائے، امام مالک غصے میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ قوم کیسے زندہ رہ سکتی ہے جس قوم کے نبی کو برا بھلا کہا جائے، وہ قوم کیسے زندہ رہ سکتی ہے؟ اور کہا کہ گستاخ رسول کی سزا یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے، اور صحابہ کو برا بھلا کہنے والے کو کوڑے لگائے جائے۔ یہ سزا کا تعین کیا گیا۔ تو میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح کے تعلق سے یہ اہل باطل کیا جانتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم شباب میں تھے، اس وقت سب سے پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا ہے، جب ان کی عمر 25 سال کی تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال کی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان شہوت پرست کا الزام لگانے والوں سے، ذرا یہ بتلاؤ کہ کیا تم میں اتنی جرت اور ہمت ہے کہ تم اپنے بچوں کا نکاح 25 سال کی عمر کے اندر ایک بیوہ خاتون سے کر دو؟ کیا کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے۔ کوئی جواب نہیں دے گا، یا کوئی ایک آدھ مل جائے تو۔ لیکن ساری جوانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کے ساتھ گزار دی جو 2 بار بیوہ ہو چکی تھی، تقریباً 50 سے 53 سال کی عمر تک ایک بیوہ کے ساتھ رہے، اس کے بعد انہوں نے دوسرا نکاح کیا ہے، اپنی ساری جوانی ایک بیوہ کے ساتھ رہے۔ پھر میرے بھائیوں، جنگ احد کا معاملہ آیا، کئی عورتیں بیوہ ہو گئی، کئی بچے یتیم ہو گئے، تو ان کو سہارا دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو کہا کہ تم ان سے شادی کر لو، ان کے بچوں کو یتیم ہونے سے بچا لو، ان بیواہوں کا سہارا بن جاؤ۔ اور اس پر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، وہ باتیں تم کیوں کہتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے۔ تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مختلف اوقات میں نکاح کیے۔ میرے بھائیوں، پھر عربوں میں ایک رواج تھا کثرت ازواج کا،
کہ وہ دوسری شادی کے ذریعے سے قبائل کو قریب لانا چاہتے تھے، اور ان کا عربوں کا یہ رواج تھا کہ اگر کوئی داماد بن جاتا کوئی شخص ان کا، تو ان کے خلاف تلوار نکالنے کو یا ان کے ساتھ جنگ کرنے کو وہ برا سمجھتے تھے، اور اسی وجہ سے قبائلوں کی دشمنیوں کو ختم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن تھے، تو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دوست بن گئے، وہ صحابہ کرام میں شمار ہونے لگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیٹی ام حبیبہ سے نکاح کیا، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا، جو کہ جن کا شوہر جو ہے وہ نصرانی ہو گیا تھا، اور انہوں نے اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر لی، بڑی مشکل سے گھر پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دل جوئی فرمائی اور شاہ افشا کے اور پھر جو ہے ان سے انہوں نے نکاح کر لیا۔ میرے بھائیو، اسی طریقے سے حجۃ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک سردار کی بیٹی تھی، جب وہ ایک جنگ کے موقع پر ان کا سردار مارا گیا اور وہ ایک صحابی کے حصے میں آئی، تو صحابہ کرام نے مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح کر دیا، کیونکہ وہ ایک جو ہے سردار کی لڑکی تھی، اور یہ تھا کہ سردار کی لڑکی سردار کے گھرانے میں جائے۔ اس کے بعد حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہوا، حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہوا، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے نکاح کیا تھا کیونکہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان کے منہ بولے بیٹے تھے، اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ایک رسم کو توڑنا تھا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح جائز ہے، یہ بتلانا تھا۔ یہ بتلانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو نکاح کیا، تو اس وقت جو ہے نسوانی مسائل کو حل کرنا بہت ضروری تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ امہات المومنین کی ایک جماعت ہو جو لوگوں میں تبلیغ کرے، عورتوں کے مسائل کو حل کرے، اور یہی وجہ ہے کہ تقریباً 2210 حدیث کی راوی اگر کوئی ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 368 حدیث کی راویہ ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ کچھ مسائل تھے، کچھ اس کے پیچھے حکمتیں تھیں جس کے بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی، کچھ حکمتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، اسلام کو فروغ دینے کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے، تاکہ جو قبیلوں میں دشمنی ہے وہ ختم ہو، لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حسنہ سے متاثر ہو جائے، لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ جائے، اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی ہے، اس بنا پر نہیں کی کہ وہ شہوت پرست تھے، نعوذ باللہ، اس بنا پر نہیں کی تھی۔ تو میرے بھائیو، آج جو لوگ نبی پر الزام لگاتے ہیں ان کو اپنی کتاب پڑھنی چاہیے، ان کو جو ہے رامائن پڑھنا چاہیے، اور دیکھنا چاہیے کہ ان کے جو مہا پرش تھے جن کو وہ بھگوان کہتے ہیں، ان کی شادیاں کیسی ہوئی ہے، انہوں نے کتنی عمر میں کتنی لڑکیوں کے کون سی لڑکی کے ساتھ شادی کی ہے، وہ کہنا چاہیے۔ ہم تو یہاں پر دونوں کو ڈیفائن کر رہے ہیں، ہم رام نے اگر 6 سال کی لڑکی سے شادی کیا تو ہم اس کو بھی غلط نہیں کہہ رہے ہیں، اور اگر نبی کریم صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی عمر میں شادی کیا تو اس کو بھی ہم غلط نہیں کہیں گے۔ 6 سال کی عمر میں شادی ہوئی ہے اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی ہے لڑکی کی، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو میں بس یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان اہل باطل کو ہدایت دے، اور جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر تلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کرے، ان پر اپنا عذاب نازل فرمائے، ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی غارت کرے، آخرت میں بھی انہیں برباد کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔